ارطغرل غازی کون تھے؟ ترکی حکومت نے یہ ڈرامہ کس لیے بنایا اور پاکستان حکومت نے اس کو پاکستان میں نشر کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ دوستو اصل میں یہ کوئی کہانی، ناول یا پھر ڈرامہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل ایک سچی داستان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل غازی، ان کے قبیلے اور خلافت عثمانیہ کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ کرنے والی ہے، تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں۔ ایک لفظ آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ دوستو مسلمان جب سے ہدایت و جہاد کے رستے سے دور ہوئے تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جو بہت مشہور ہیں، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس شامل ہیں۔ میں تاریخ اسلام سے ایک ایسے عظیم مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جد و جہد کے لیے جہاد کا رستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے۔ ان میں ایک کائی قبیلہ بھی تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلہ کے سردار تھے جو سچے مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی۔ بازنطینی سلطنت کے صلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کے ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت، جبکہ سلجوق میں سلطان علاء الدین کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی ہو گئی۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کائی قبیلہ کے سردار بنے۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ جہادی سوچ ورثہ میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چہسار کو فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو تمام اغوز قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطین کے قریب تھے کا نگران بنا دیا۔ ارطغرل غازی کے ہاں 3 بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے، جن میں نویان اور آلنچک مشہور ہیں۔ ناظرین کرام، سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارطغرل نے تمام تر قبیلوں کو سوگوت میں اکٹھا کیا، صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرہ ہو سکیں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکی۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔
اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو کہ مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے گی جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان بھی مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوگوت اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کئی قبیلہ کے سردار بنے اور ریاست سوگوت کو مضبوط کرتے رہے۔ وہ اب ریاست سوگوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ 1299 عیسوی میں خلافت قائم کی جو کہ خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارطغرل کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا۔ غازی ارطغرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی سلطنت عثمانیہ پر 1299 سے 1922 تک 623 سالوں میں 36 سلاطین نے فارما روائی کی، مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان جہاد کرتے، یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہ و جلال اور عظمت سے لرزاں رہتے۔ اللہ پاک عظیم مجاہد غازی ارطغرل اور سلطان عثمان غازی پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ نے